السلام علیکم، میں آپ کا بھائی فیصل خان۔ آج بات کریں گے غازہ کی، غازہ کے مظلوم مسلمانوں کی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی۔ ویسے تو سبھی کو پتہ ہے، حقیقت کسی سے چھپی نہیں ہے کہ غازہ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ جینوسائیڈ کی ساری حدیں پار کر دی گئیں اور شیطانیت کی ساری حدیں پار کر دیں اسرائیل نے۔ یہ سمجھ لو کون سا ایسا ظلم ہے جو وہاں کے بچوں پر، مردوں پر، عورتوں پر اور تمام رہنے والی انسانیت پر آزمایا نہ جا رہا ہو۔ غازہ کے اندر بھوک سے تڑپ تڑپ کے لوگ مر رہے ہیں، بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں بھائیوں۔ یہ چیز مطلب عام ہو گئی ہے، کئی دن سے کھانے کے ٹرک پہ ٹرک لگے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل اندر نہیں جانے دیتا۔ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اور ہاں، بھوک کا عالم تو یہ ہے کہ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا جانور، سبھی بھوک سے بے حال، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ظالموں نے حد اس قدر کر دی ہے کہ آپ یہ مان کے چلیں کہ اس کے بعد بھی برابر اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ اور صبر دیکھیے اس قوم کا، صبر دیکھیے کہ واقعی اللہ عز و جل نے کیا قوت دی ہے ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو، بہنوں کو اور تمام بچوں کو، کیا صبر دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ دیکھنے کے لیے تمام ملک ہیں، بہت سارے ملک ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہر ملک کا رہتا ہے۔ کیونکہ جن کے دروازے پہ امیری کے شجر لگتے ہیں، ان کی ہر عیب زمانے کو ہنر لگتے ہیں۔ بھائیوں، اسرائیل اس طرح سے ظلم کر رہا ہے، اس طرح سے ظلم کیا ہوا ہے، اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی مطلب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، لمٹ کراس کر چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اتنے سارے ملک، بھائی میں تو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ اتنے ملکوں کے ہونے کے باوجود کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی۔ دکھ رہا ہے، پردہ ڈال لیا۔ اب تو یہ بتاؤ، ہمارے اپنے بھائی بہن بھی اس چیز کے لیے بھول گئے ہیں آواز اٹھانا کہ واقعی میں یاد رکھو، اگر آپ ظلم کا جواب لڑ کے نہیں دے سکتے تو زبان سے دو، زبان سے بھی نہیں دے سکتے تو دل سے دو۔ آپ کو جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں آپ کی اس چیز پہ سوال ہوگا کہ جب بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے وہ بچے، تو تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک دل کے اندر فیلنگ تو کر کے دیکھو۔ جس کا گھر پورا توڑ دیا ہو، کاروبار برباد کر دیا ہو، سڑکیں برباد کر دی ہوں، اس جگہ سے بھاگ کے اس جگہ بھی بمباری، بھاگ کے ادھر پھر ادھر پھر ادھر، پھر کھانا نہیں، پینا نہیں، دانا نہیں، پڑھائی نہیں، کچھ نہیں، کیا گزر رہی ہوگی، کیا درد ہے ان فلسطینیوں کا۔ اللہ ان کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے اور تمام فلسطینیوں پہ میرا مالک رحم فرمائے۔ بے حد تکلیف میں ہیں ہمارے فلسطین کے بھائی بہن۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا ہی کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور رو رو کے دعا کریں کہ اللہ ہمارے فلسطین کے بھائی بہنوں کو، معصوم بچوں کو مولا ہر آفت سے بچائے، ہر پریشانی، ہر مصیبت دور کر دے ان کے اوپر آئی ہوئی۔ کیونکہ اسرائیل ایک ایسا شیطان ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کا من نہیں بھر رہا ہے۔ اب اس کا من چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل
کہ غازہ سٹی جو ہے نا، غازہ پٹی، اس پہ پورا قبضہ کر لیں. ویسے تو پورے فلسطین پہ ہی اس نے قبضہ کر رکھا ہے. اور جو عرب ملک جو کان میں روئی ڈال کے بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب کا وقت آئے گا. آج یہ فلسطینیوں کا وقت ہے، کل آفت یہ تمہارے اوپر بھی آئے گی. زیادہ دور نہ جاؤ، تمہیں بھی اس چیز کا انجام بھگتنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں بھی اس چیز کا مزہ چکھنا پڑے گا. تم نے اپنے بھائی بہنوں کا ساتھ نہیں دیا. تم طاقت رکھتے تھے، تم قوت رکھتے تھے، تم آنکھ میں آنکھ ڈال کر بول سکتے تھے. تم سے لاکھ گنا اچھا تو وہ ایران ہے، کم سے کم جواب تو دیتا ہے. تمہارے اندر کیا ہے؟ تمہارا وقار ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. تم اپنی عیاشیوں میں ڈوب گئے. تمہیں دکھتا نہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ ارے وہ بھی تو اپنے بھائی بہن ہے نا. ارے انسانیت کے ناطے دیکھو نا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آج اسپین میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں. کون سے ایسے ملک ہیں جو انگلش ملک ہیں وہاں نہیں ہو رہے؟ عرب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں لوگ. بھائی اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور فلسطین کے مظلوموں، بے سہارا مسلمانوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں. بے شک اللہ ہر مصیبت دور کرنے والا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور انشاءاللہ وہ شہید بھائی بہن، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. بے شک وہ اسی میں رہیں گے. لیکن جو تکلیف انہیں پہنچ رہی ہے، جو پہنچی ہے، جو پہنچنے والی ہے، اس تکلیفوں میں ہمارا کیا یوگدان ہے؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے ہم کچھ نہ کریں تو کم سے کم اتنا کریں کہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا ہی کریں. ٹھیک ہے؟ کریں گے نا سب دعا؟ انشاءاللہ دعا کریں. اور انسانیت جہاں تار تار ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، انسانیت پہ جب ظلم ہو نا تو لوگوں کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے انسانیت کے خلاف. یہ انسانیت پہ ظلم ہے. اس دور میں ایسا ظلم کہ اتہاس میں ایسا ظلم نہیں ہوا جو آج فلسطین اور غازہ کے اندر ہو رہا ہے. ایسی ایسی خبریں کہ لوگ کھانا لینے کے لیے بھیڑ میں لائن لگاتے ہیں، اس میں گولیاں چلا دیتے ہیں. حد ختم کر رکھی ہے ظلم کی. تو میرے بھائی دعا کریں غازہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور تمام عالم کے اندر جو جو انسانیت ہے، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. خوب خوب دعا کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.